سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، یہ زمین جہالت سے بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی، ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا، ہر طاقتور کمزور کو کچل رہا ہوگا، اور کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کہیں انصاف دستیاب نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں پھر اللہ ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا جو اس ظلم سے بھری ہوئی دھرتی کو انصاف سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ بھی میری فاطمہ اور لخت جگر میری بیٹی کی اولاد میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے حضرت امام مہدی کے حوالے سے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ امام مہدی جن کا اصل نام حضرت محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضور نے ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، اور مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کے سامنے، اور کسی کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی آج تک جرت نہیں ہو سکی، جنہوں نے کی بھی ہے تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ میرے آقا نے ان کی ساری نشانیاں بتائیں، فرمایا وہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی سادات میں سے ہوگا، نام محمد ہوگا، ابے کا نام عبداللہ ہوگا، میرے خاندان سے میری اولاد سے ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں ان کا حلیہ بھی بتا دوں، میں سامنے کے دو دانتوں میں جس طرح میرا فاصلہ ہے افلج الثنیتین، حضور کے رخ انور اور حضور کے چہرہ انور کے مضمون کو حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو حضور کا یہاں سامنے کے دو دانتوں کے درمیان گیپ تھا، اور وہ گیپ حضور کو وہ فاصلہ اتنا جچتا تھا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضور بولتے تھے تو اس گیپ اور فاصلے سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں آخر دور میں قرب قیامت میں جب وہ میرا شہزادہ ظاہر ہوگا تو اس کا حلیہ بھی میرے حلیے کے ساتھ ملتا ہوگا، اس کے بھی سامنے کے دو دانتوں میں گیپ ہوگا، اور صرف وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ فرمایا وہ کعبہ شریف میں کے نزدیک ہوں گے تو غیب سے ایک ہاتف غیبی آواز دے گا، ہذہ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا نائب ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حمزہ وہ سید الشہداء ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں۔ میں اصل میں انہی کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، حدیث میں نے پوری پڑھ دی کہ جب شوال کے مہینے میں میدان احد میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہاں میں ایک مسئلہ بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کراتے ہوئے بیان کرتا چلوں کہ آج ہمارے ہاں لاشیں منتقل کرنے کا ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ وہاں کراچی میں ڈیتھ ہوئی، پھر اس کو جناب وہ پیک کیا گیا، 2 دن بیچارے کو لگے راستے میں، بعد اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے راستے بند ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بڑی دیر لگ جاتی ہے، دیار غیر سے دوسرے ملکوں سے لاشیں آتی ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی بات ہے، اور جو لوگ گئے ہیں آپ میں سے بہت سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں، مسجد نبوی سے جبل احد، یعنی میں اب وہ پھیتا لے کے پیمائش کرنے سے تو رہا، لیکن میں الحمدللہ 2 بار مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں مسجد نبوی سے جبل احد تک پیدل گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا فاصلہ ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا فاصلہ ہوگا جی۔ تو اتنا فاصلہ ہے۔ میدان احد میں حضور کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کیا، تو حضور نے شہدائے احد کی لاشوں کو جنت البقیع منتقل نہیں کیا، حالانکہ جنت البقیع کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے جی۔ تو ان لاشوں کو جنت البقیع منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں ان کا وصال ہوا، جہاں ان کی شہادت ہوئی، وہیں ان کے مزارات بنے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ احد شریف کے مزارات موجود ہیں، جبل احد کے بالکل پاس ہیں۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن نہیں گزرنے دیتے تھے اپنے چچا جان کے مزار پر، حضور خود تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ قبر پر جانے کی حضور امت کو ترغیب دے رہے تھے، ورنہ حضور نے جنازہ خود پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کفن پہلایا، اور ان کی شان و عظمت سے قرآن احادیث کے دلائل موجود ہیں۔ جو ایک بار جا کر انہیں سلام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہاں حاضری دے کر سلام عرض کر چکے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کی قبور پر، ایسے لوگوں کے مزارات پر حضور ہر ہفتے کیوں آتے تھے؟ اور بدھ کا دن حضور نے خاص کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار ان مزارات پر ضرور آتے، انہیں سلام بھی کرتے تھے اور سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت پاک ملتی ہے جس سے ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور جہاں آتے تھے نا تو حضور تنہا نہیں آتے تھے، بلکہ حضور کے ساتھ صحابہ اکرام کا پورا جم غفیر ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، اور پھر حضور کی ادا کو اپنانا یہ تو صحابہ اکرام کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، سفر ہو رہا تھا،